بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المنافقون کا اب آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بھی کل 11 آیات ہیں اور کل 2 رکوعات ہیں۔ جو مضامین آپ یوں کہہ لیجئے کہ نفاق کے متعلق سورۃ النساء کے اندر اور سورۃ التوبہ کے اندر ہم دیکھ کر آئے ہیں، اس کا بیان اب خلاصے کی صورت کے اندر انتہائی جامعیت کے ساتھ آپ کو یہاں پر اس سورۃ المنافقون کے اندر ملے گا۔ اب اس یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ نفاق کا جو مرض ہے اس کی ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں۔ ان ڈیفرنٹ سٹیجز کے اندر یہ مرض بڑھتا آگے بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح کینسر کا ایک مرض ہے تو سٹیج 1 کینسر، وہ ظاہر ہے کہ وہ ہلکی نوعیت کا اگر ابتداء میں ہی معلوم ہو جائے۔ سٹیج 2 اس سے آگے بڑھ کر کے ہے۔ سٹیج 3 کینسر اس سے آخری درجے کا کینسر ہے۔ اسی طرح منافقت کا معاملہ بھی ہے۔ اب اس میں بھی سمجھ لیجئے کہ نفاق کی 2 صورتیں ہیں یا منافقت کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے شعوری نفاق۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو ڈے 1 سے جو ایمان لے کر آئے تھے وہ دھوکہ دینے کی نیت سے لے کر آئے تھے۔ ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ دھوکہ دہی انہوں نے اختیار کرنی تھی، لہٰذا دل میں ایمان ان کے داخل ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ تو یہ کہ بس دھوکہ دے رہے تھے اپنی عوام کو، یا یہ کہ جو اسلام کا ایک زور پیدا ہو چکا تھا کہ اس کی ساخت کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے صبح کو ایمان لے آؤ اور شام میں مرتد ہو جاؤ۔ تو یہ ایک شعوری نفاق ہے کہ جو آئے پہلے دن سے منافق تھے، ان کو ڈے 1 سے معلوم تھا کہ ہم منافق ہیں۔ اور یہ ہم دیکھ کر آئے ہیں سورہ آل عمران کے اندر کہ اس میں فرمایا گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کو ایمان لے آؤ اور شام میں جو ہے تو مرتد ہو جانا۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ۔ لیکن ایک شے وہ ہے کہ جو غیر شعوری نفاق ہے، جس کا زیادہ بیان ہمیں ملتا ہے اور جو زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے، اصل میں وہ لوگ تھے کہ جو صادق الایمان تھے، جو ایمان تو لے کر آئے ابتداء کے اندر خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اس کے بعد وہ اس کو کیری نہ کر سکے۔ وہ کم ہمتیں تھے، تھوڑے دلے تھے، کسی اعتبار سے بھی آپ کہہ لیجئے کہ ان کے اندر کم ہمتی تھی، وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے۔ جب وہ پورا نہ کر سکے تو یہ مانوی ارتداد ہے، جو قانوناً تو انہوں نے کفر نہیں کیا، لیکن یہ کہ اپنے عمل کے اعتبار سے جو انہیں ریورس گیئر لگا ہے، یہ اصل میں ان کی کم ہمتی کی وجہ سے، ان کی تھوڑ دلی کی وجہ سے کرتے کرتے سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3، اس سے وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ ایک ہے ضعف ایمان۔ جو ضعف ایمان ہے اس کا معاملہ تو بالکل مختلف ہے۔ وہ یہ کہ ظاہر ہے ہم دیکھ کر بھی آئے ہیں کہ نکلنا چاہتے تھے اللہ کے راستے میں، لیکن یہ کسی بھی وجہ سے تساہل ہو گیا، لیکن بعد میں انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ آ کر بتا دیا کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ ہو گیا۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ خلط ملت ہو گئے، ان کے صالح اعمال بھی اور برے اعمال بھی، لیکن انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ یہ معاملہ اور ہے، یہ ضعف ایمان ہے۔ ایک ہے غیر شعوری نفاق۔ ایک ہے شعوری نفاق جس کا تذکرہ میں نے ابتدا میں کیا کہ شعوری طور پر ایمان لائے اس نیت کے ساتھ کہ دکھلاوے کا ایمان ہے، دکھلاوے کا، دھوکے کا ایمان ہے، اصل میں دل میں ایمان نہیں ہے۔ ایک ہے کہ دل خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایمان لے کر آئے، لیکن یہ کہ اب آہستہ جب ایمان کے تقاضے سامنے آنا شروع ہوئے تو اب ان کو پورا نہ کر پائے، قربانی نہ دے سکے، بچا کے رکھتے رہے۔ جس کو کہا گیا کہ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے کہ وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو وہ عزیز تر جو ہے جس شے کو بنانا تھا، وہ آہستہ جو ہے وہ نگاہ آئینہ ساز میں آگے بڑھنے کی بجائے آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ بچا کے رکھتے رہے۔ ریزرویشنز تھیں کچھ چیزوں کو روک کے، تو گویا کہ وہ ابتداءً تو ظاہر ہے کہ پہلے درجے کے اندر تو انہوں نے جھوٹ بول دیا، ایک جھوٹا بہانہ بنا دیا۔ اخذت الاسم فحسبہ جہنم، ایک جو بھی ان کا جھوٹی عزت نفس تھی اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے۔ دوسرے درجے میں جب دیکھا کہ اب لوگ اس سے بھی بات نہیں مان رہے، اور یہ کہ اب تو ظاہر ہے کہ کب تک جو ہے وہ جھوٹ بولتے رہیں گے، اب قسمیں کھانا شروع کی اس جھوٹ کے اوپر، گویا کہ وہ جھوٹی قسمیں بن گئیں کہ یقین دلانے کے لیے۔ اب جو آگے سامنے شریف انسان ہے جس کے اندر مروت ہے وہ تو مان جائے گا، بے شک جھوٹی قسمیں ہی آپ نے کھائیں اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، لہٰذا اگلے سٹیج کے اندر جھوٹ سے بڑھ کر جھوٹی قسموں تک معاملہ آ گیا۔
پھر ایک وقت آیا کہ اب جھوٹی قسمیں بھی اتنی کھا چکے کہ اب کوئی اس کا بھی اعتبار نہیں کرے گا، اپنے اندر سے بھی آواز آ رہی ہے دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ لہٰذا آخری درجے کے اندر جا کر وہ غل پیدا ہونا شروع ہو گیا اہل ایمان سے کہ ان کی وجہ سے ہمیں بھی بلا لیا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان کے قائد سے کہ یہ نہ ہوتے درمیان میں تو نہ یہ سارا معاملہ ہوتا اور نہ ہمیں بلایا جاتا، اور خام خواہ کے اندر ہماری بھی کوئی عزت ہے، روزانہ بلا کر ہم سے پوچھ لیتے ہیں۔ لہٰذا اب ان کے اندر ایک عداوت پیدا ہو گئی اہل ایمان سے اور جو بھی اہل ایمان کے جو قائد تھے ان سے۔ یہ تھرڈ سٹیج ہے کہ اب گویا کہ کہنے کو مسلمان ہیں لیکن اندر سے منافق اتنے کٹر کہ جھوٹ بولتے بولتے جھوٹی قسموں تک پہنچے، اور تیسرے درجے میں اب بغض رکھ رہے ہیں دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اہل ایمان کے قائد ہیں، اور پھر اہل ایمان سے کہ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں وہ اچھے نہیں لگ رہے، نہ ان کے اعمال اچھے لگ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب خود تو وہ کام کرنا نہیں چاہتے، یا یہ کہ اس کو کرنے کے اندر ان کو جو ہے کچھ امر مانے ہیں، لہٰذا اب ان سے نفرت ہو رہی ہے، ان سے بغض رکھ رہے ہیں دل کے اندر۔ تو یہ 3 سٹیجز ہیں، اور جیسا کہ حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں یا 4 نشانیاں، ایک روایت کے اندر کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اب وعدہ تو صرف لوگوں سے تو نہیں ہوتا، اللہ سے بھی ایک وعدہ کیا ہوا ہے، تو اللہ سے بھی وعدہ خلافی کر رہے ہیں، لوگوں سے بھی کر رہے ہیں، اہل ایمان سے بھی کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات ہے کہ جب کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کریں۔ تو امانت کا بھی وسیع تر مفہوم، امانت ایک وہ بھی ہے جو روح کی صورت میں آپ کے اندر پھونکی گئی ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یہ قرآن بھی امانت ہے۔ جو ملک جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ سب سے بڑی امانت ہے، جو جتنا بڑا ہے وہ اس میں خیانت کر رہا ہے، جس کو جدھر موقع مل رہا ہے۔ جو روح اللہ نے آپ کے اندر ودیت کر کے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اس کو ناپاک کر رہے ہیں، اپنی بدعمالیوں سے خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے امانت ہے، یہ جان اللہ کی دی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ بھی امانت تھی اللہ کی طرف سے۔ تو وسیع مفہوم کے اندر جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور چوتھے درجے کے اندر کہ اگر کبھی اس کا معاملہ ہو جائے لڑائی جھگڑے کا تو اس میں آپے سے اتنا باہر ہو جائے کہ گالم گلوچ کی نوبت آ جائے۔ تو بہرحال یہ باتیں اپنے سامنے رکھیے، اور یہ کہ اب اپنے اندر جھانکتے رہنا چاہیے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہ تعالی ہمارے جو بھی قلوب ہیں ان کو نفاق کے اس مرض سے پاک فرما دے، اور نفاق کے متعلق ہر دم چوکنے رہنا چاہیے کہ اصل میں نفاق کا خوف اہل ایمان ہی کو ہوا کرتا ہے، اور نفاق سے بے خوف اصل میں منافق ہی ہوا کرتا ہے۔ تو اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اللہم طہر قلوبنا من النفاق، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد، لیکن ایک شہادت اللہ بھی دے رہا ہے، ایک شہادت ایک گواہی منافق دے رہے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں واللہ یشہد، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، بلا شبہ منافق جھوٹے ہیں۔ اب منافق کیسے جھوٹے ہیں؟ منافق تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس میں کوئی جھوٹی بات تو نہیں ہے، تو پھر جھوٹ کیا ہے؟ اصل میں جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ دل سے نہیں کہہ رہے، ان کے دل اس کی تکذیب کر رہے ہیں، یہ دل سے جھوٹے ہیں یا اپنے عمل سے تکذیب کر رہے ہیں، چاہے شعوری نفاق ہو چاہے غیر شعوری نفاق ہو۔ اگر دل بھی گواہی دے رہا ہے عمل سے تکذیب کر رہے ہیں تو عملی منافق ہیں، غیر شعوری نفاق دل میں پیدا ہو رہا ہے، ان کو شعور نہیں ہے۔ تو متن تو ان کی بات کا سچا ہے، کہہ تو بات سچ رہے ہیں متن کے اعتبار سے، ٹیکسٹ کے اعتبار سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن حقیقتاً جو بات اپنے منہوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے عمل سے یا اپنے قلب سے اس کی تکذیب کر رہے ہیں، یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس دعوے کے اندر یہ سچے نہیں ہیں، اس میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہنے کو بات متن کے اعتبار سے تو ظاہر ہے، تو اللہ نے کہہ دیا، تو اللہ کو معلوم ہے، واللہ یعلم انک لرسول، تو یہ بھی ان کو کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے یہ بات بھی کہنے کی، اللہ کے علم میں آلریڈی ہے، اور اہل ایمان ویسے ہی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے تو بنایا ہے اپنی قسموں کو ڈھال،
پہلے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ پہلے درجے کا پہلی سٹیج کا نفاق وہ آ گیا پہلی آیت میں. اب آگے بڑھ کر قسمیں کھا رہے ہیں، تو انہوں نے سٹیج 2 کا نفاق اب ان کے اندر پیدا ہو گیا کہ یہ اپنی قسموں کو ڈھال بنا رہے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے روکا ہے لوگوں کو اللہ کی راہ سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بلا شبہ برا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں. یعنی کہ اب آگے سے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں. پہلے تو کہتے ہوں گے کہ ہماری بیوی بیمار ہے، یہ معاملہ ہو گیا، اب تو یہ اس پہ قسمیں کھا کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کے راستے میں اس لیے نہیں نکل پا رہے اور دین کے تقاضوں کو اس لیے پورا نہیں کر پا رہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بلا شبہ برا ہے جو کچھ بھی وہ عمل کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا. یعنی کہ ایمان لائے تھے اصلاً دھوکے کی نیت سے نہیں، دھوکہ دینے کی نیت سے نہیں، بلکہ خلوص اخلاص کے ساتھ لائے تھے. اس لیے تو فرمایا گیا کہ یہ ایمان میں جو انہوں نے قدم رکھا ہے وہ تو خلوص کے ساتھ ہے. لیکن یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، لرز جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں. جب وہ تقاضے سامنے آ رہے ہیں تو یہ تو شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے. ایمان تو لائے تھے خلوص اخلاص کے ساتھ، لیکن یہ ٹپ آف دی آئس برگ، اس کے نیچے جو ہے اب جب اوپر سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کے آگے بڑھ کر جب ان کے اوپر ایمان کے جو بھی کھلنا شروع ہوئے تقاضے، تو اس کے اوپر اب یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، ایمان تو لائے تھے، ثم کفروا، لیکن انہوں نے کفر کیا. فطبع علی قلوبہم، اس لیے مہر لگا دی گئی ہے ان کے قلوب پر. فہم لا یفقہون، تو اب وہ سمجھتے نہیں ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب آپ دیکھیں انہیں تو حیران کر دیتے ہیں آپ کو ان کے اجسام، ان کے جو بھی تن و توش ہیں، ان کی کوئی وجاہت ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے وہ صاحب حیثیت ہوں گے تو ظاہر ہے وہ ان کے بدن سے، ان کے چہرے سے، ان کے لباس سے وضاقتہ سے واضح ہو جاتا ہے. تو یہ اس اعتبار سے تو یہ آپ کو تعجب میں ڈالتے ہیں، حیران کرتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ کوئی بات کہیں تو آپ ان کی بات کو غور سے سنتے ہیں. کوئی صاحب حیثیت، صاحب وجاہت، صاحب اقتدار، کوئی چودراہٹ ہے، ان کی کوئی سرمایہ دار ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ اب ان کا کوئی خاص مقام ہے سوسائٹی کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ بات کر رہے ہیں تو آپ ان کی بات کان لگا کر سن رہے ہیں. کأنہم خشب مسندہ، اصل میں ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ایسی خشک لکڑیاں ہیں جو اپنے بل پر نہیں کھڑی ہیں، تو ٹیک لگائی ہوئی ہیں دیوار سے، اندر سے کھوکھلے ہیں. اوپر سے بظاہر ایسے نظر آ رہے ہیں، اندر ان کے کچھ نہیں ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ سمجھتے ہیں ہر زوردار آواز کو، آہٹ کو اپنے اوپر ہی. گویا کہ اندر سے اتنے بودے ہیں کہ کوئی کہیں سے خبر آ جائے کہ کسی نے حملہ کر دیا، یا کہیں کہ ایسی آہٹ آ جائے تو کوئی حملے کی خبر آ جائے تو گویا کہ اب یہ ڈرتے ہیں بڑے کہ کہیں اب ہمیں دوبارہ نہ بلا لیا جائے کہ نکلو اللہ کے راستے میں. تو اللہ کی راہ میں نکلنے سے یہ تو گویا کہ بہت ڈر رہے ہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ سمجھتے ہیں ہر آہٹ کو اپنے اوپر، گویا کہ یہ ان کے خلاف آ رہی ہے. ہم العدو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوکنے رہیے ان سے، یہی آپ کے اصل دشمن ہیں. یہ جو باہر سے ابو سفیان قافلہ لے کر آ رہے ہیں، چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، یہ اصل میں اتنے بڑے دشمن نہیں ہیں. یہ مارے آستین کے سانپ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ اندر سے نقصان پہنچائیں گے. ہم العدو، یہی اصل میں آپ کے دشمن ہیں. فاحذرہم، تو آپ بچیے ان سے. یہ تو اندر سے بغض اور کینہ اور عداوت رکھتے ہیں آپ سے. یہ گویا کہ اب تھرڈ سٹیج میں معاملہ داخل ہو گیا. قاتلہم اللہ، قتل کرے انہیں اللہ، اللہ غارت کرے انہیں. انا یؤفکون، یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں. اتنا قریب آ کر ان کو زمانہ مل گیا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس زمانے کے اندر یہ اٹھائے گئے، اور یہ کہ آپ کی رفاقت اور میت مل گئی، پھر ایمان لے آئے. اس کے بعد سے اب یہ بچلائے جا رہے ہیں. قسمت کی خوبی دیکھیے، کہاں ٹوٹی کمند یا ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا. اتنے قریب آ گئے ہیں، آپ کا دور ان کو نصیب ہوا، ایمان تک لے آئے. اس کے بعد یہ کہاں سے انا یؤفکون، کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں. محمد رسول اللہ کا زمانہ، ان کی رفاقت، ان کی معیت، قرآن نازل ہو رہا ہے ان کے آس پاس، اور ایمان لے آئے. اس کے بعد اب یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. انا یؤفکون، یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں. فاحذرہم، شروع میں کہہ دیا گیا آپ ان سے بچیے، چوکس رہیے، چوکنے رہیے ان سے.
وہی بات جو حضرت مسیح کا قول میں نے آپ کو سنایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم سانپ کی مانند چوکنے رہو، فاختہ کی مانند بے ضرر رہو۔ چوکنے رہو بالکل جیسے سانپ چوکنا رہتا ہے، لیکن فاختہ کی مانند بے ضرر بھی رہو۔ ظاہر ہے کہ ابھی مارے آستین کے سانپ ہیں، اور ابھی تو حکمت کا بھی تقاضا نہیں کہ ان کے خلاف اقدام کیا جائے، منافقین کے خلاف، ابھی ان کو چھوڑو، لیکن ان سے چوکنے بھی رہیے، اپنے آپ کو بچاتے بھی رہیے، ابھی یہی حکمت کا تقاضا ہے۔ یہ بات آگے چل کے مزید کھلے گی۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون واذا قیل لہم تعالوا یستغفر لکم، اور جب کہا جائے ان سے کہ تم آؤ تو وہ بخشش طلب کریں، لکم تمہارے لیے، رسول اللہ اللہ کے رسول، تو جو تمہارے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مان جاؤ نا، آ کر اپنی غلطی کو تسلیم کر لو، اور آ کر کہہ دو اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش طلب کریں۔ لووا رؤوسہم، تو وہ ہلا دیتے ہیں، مٹکا دیتے ہیں اپنے سروں کو، ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ دیکھیں گے انہیں کہ وہ رک جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، آتے نہیں ہیں، سر ہلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے رسول کے پاس وہ تمہارے لیے بخشش طلب کریں، ہلا دیتے ہیں اپنے سروں کو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ رک جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے نہیں ہیں، مطلب یہ کہ آتے نہیں ہیں حقیقتاً۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش طلب کیجئے یا آپ بخشش نہ مانگیے ان کے لیے، یہ اب ان کے حق میں برابر ہو گیا۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو ہم پھر دیکھ کر آئے اس سے اگلی سٹیج، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ اب اس لیول تک پہنچ چکے ہیں، اتنا آگے جا چکے ہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں، اب 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں ان کے لیے قبول نہیں ہے، جبکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کرنے سے ان کی مغفرت ہو جاتی تو میں ان کے لیے 70 مرتبہ بھی کر گزرتا۔ لن یغفر اللہ لہم، لیکن یہ کہ اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بلا شبہ اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو، نافرمان لوگوں کو۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں تم مت خرچ کرو ان پر جو رسول اللہ کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ سب منتشر ہی ہو جائیں۔ اب اس آیہ مبارکہ جو یہ آیت آ گئی 7 نمبر آیت سورۃ المنافقون کی، اس کے اندر ایک خاص معاملے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ایک غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے مہاجرین اور انصار، تو مہاجرین اور انصار کے جو 2 خادم تھے، خدام، ان کے مابین ایک جھگڑا ہو گیا۔ منافقین نے اس کے اوپر سکینڈل اٹھایا، ایک پروپیگنڈا بنا دیا، انہوں نے اس کو مہاجرین اور انصار کی لڑائی بنا دیا، اور عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا کہ ان کا معاملہ تو ایسا ہے، سمن کلبک یأکلک، یہ معاذ اللہ اس کتے کی مانند ہے کہ جس کو کھلا پلا کر تم نے ان مہاجرین کو بڑا کیا، اور اب یہ ہمارے منہ کو آ رہے ہیں اے انصار۔ تو اس نے بڑا واویلا کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو ان کو ہم نے کھلایا پلایا، ان کو جگہ دی، رہائش دی، ان کو کھلا پلا کر موٹا کیا، یہ ہمارے ٹکڑوں پر پلے بڑے، اور آج ہمیں ہی جو ہے وہ ہمارے منہ کو آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ جب ہم اگر ابھی مدینہ واپس پہنچ گئے خیر و عافیت کے ساتھ تو وہاں جا کر جو ہے پھر ان کا جو ہے وہ معاملہ ہم کریں گے، ان کو نکال باہر کریں گے یہاں سے۔ تو یہ انصار کے اندر جو ہے وہ تھوڑی اس نے جو ہے ریشہ دمانی کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ مہاجرین کا تو یہ معاملہ ہے، آ کر آج تمہارے منہ کو آ رہے ہیں، تم نے ان کو جو ہے جگہ دی، پناہ دی، کھلایا پلایا، بڑا کیا، اور آج جو ہے تو تمہارے ساتھ ہی، تمہارے اوپر ہی جو ہے وہ تمہارے خلاف ہی زبان درازی کر رہے ہیں اور اقدام کر رہے ہیں اور لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ یہ بات زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نوجوان صحابی تھے انہوں نے سن لی اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا اور استفسار کیا کہ کیا واقعہ تم نے یہ بات کہی ہے؟ اس کے اوپر اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ نہیں یہ تو نوجوان جو ہے یہ تو چھوکرا ہے، اس کے تو کان ویسے ہی جو ہے وہ پکے نہیں ہیں، اس نے غلط سنا ہے، غلط سن کے جو ہے اس نے آپ تک جو ہے بات کہہ دی ہے۔ اس کے اوپر پھر یہ آگے چل کے آیات بھی آ گئی اللہ کی طرف سے کہ نوجوان نے بات جو ہے غلط نہیں سنی، صحیح سنا ہے ان کے کانوں نے۔ تو حضور نے فرمایا پھر بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لڑکے کے کان جو ہے اس نے غلط نہیں سنا تھا، وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ اس کا معاملہ ایسا ہوا، اور ساتھ ہی میں آپ دیکھیے اب سیرت کے اندر واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ عبداللہ ابن ابی کے جو بیٹے تھے عبداللہ، وہ صادق الایمان تھے، صحیح اہل ایمان میں سے تھے۔ جب ان کو جو ہے یہ بات پتہ چلی، اور یہ کہ آگے چل کے جو ہے وہ آیات بھی آ جائیں گی کہ عزت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور منافقین جو ہیں ان کے لیے یہ کہ جو بھی کفار ہیں
وہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے عزت نہیں ہے. بہرحال وہ واقعہ آگے چل کے آ جائے گا تو میں اس کو بیان کر دوں گا. تو اس نے پھر روک لیا اپنے والد کو مدینہ کے دروازے پر کہ جب تک جو ہے تم مانو گے نہیں یہ بات کہ واقعتاً عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تم اندر داخل نہیں ہو سکتے. تو یہ سارے حالات و واقعات وہاں پر چل رہے تھے اور اسی کے اندر جو ہے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. فرمایا گیا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ وہی ہے جو کہتے ہیں تم مت خرچ کرو ان پر جو رسول اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ اہل ایمان اب جو اللہ کے رسول کے پاس موجود ہیں، جو مہاجرین بھی آئیں ان کے اوپر خرچ نہ کرو، حتیٰ ينفضوا، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں. دیکھنا کہ ان بستیوں کو کہ ویراں ہو جائیں، یعنی کہ بھیڑ چھٹ جائے، ان سے جان چھوٹے. جب ان کو تم کھانے پینے کو نہیں دو گے، ان سے روک لو گے، اور جو بھی تم نے ان کے ساتھ جو ہے اشتراکیت کر رکھی ہے اس سے ان کو دور کر دو گے تو یہ خود ہی جو ہے یہاں سے منتشر ہو کر چلے جائیں گے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ ہی کے لیے ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن اصل میں منافق فہم نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ ادراک نہیں رکھتے. یقولون، وہ سب کہتے ہیں لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ، کہ اگر ہم واپس گئے مدینہ کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم نکال باہر کریں گے، ضرور نکال دے گا زیادہ عزت والا، منہ العدل، اس کو کہ جو تم میں سے کمزور ہے، جو تم میں سے کمزور ہے، جو کمتر ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے. یعنی کہ عربی کے اندر جو ہے وہ ذلیل، جو ازل جو ہے وہ ذلیل کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ یا کمینے کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ کمزور کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جو تم سے طاقت میں کمتر ہے. تو ازل اس سے کہ جو کمزور ہیں ان کو نکال باہر کریں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں تو اللہ ہی کے لیے عزت اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں. یعنی کہ عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اس کے اوپر جب یہ بات پتہ چلی عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ کو، جو صادق الایمان تھے، وہ ایک تلوار لے کر جو ہے نیام میں سے نکال کر کے کھڑے ہو گئے مدینہ کے دروازے پر اور کہا کہ جب تک تم یہ نہ کہو کہ عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اور تم ذلیل ہو، جب تک یہ نہ کہو گے تم مدینہ میں داخل نہ ہوگے. عبداللہ ابن ابی نے بڑی جو ہے وہ منت سفارش کی، حضور کو بھی پیغام بھجوایا. بہرحال یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے جب تک اس نے یہ کہا نہیں اس کو داخل نہیں ہونے دیا. اس نے پھر اپنے منہ سے الفاظ کہے، پھر اس کا داخلہ ہوا ہے مدینہ کے اندر. تو فرمایا گیا یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم واپس گئے مدینہ کی طرف لوٹ کر پہنچ گئے تو ضرور نکال دے گا زیادہ عزت والا کمزور کو. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، حالانکہ اللہ ہی کے لیے عزت اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں، انہیں علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ غافل کرنے تمہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے. اب دیکھیے یہ نفاق کے دو ٹریٹمنٹس ہیں جن کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے. آیت 9 کے اندر جو ٹریٹمنٹ ہے یہ پریونٹیو ہے، یعنی کہ کوئی بھی بیماری ہے اس کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے یا پرہیز علاج سے بہتر ہے. تو یہ جو پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہے اس کا بیان پہلے آ رہا ہے کہ نفاق سے بچنا کیسے ہے. جب نفاق ہو جائے تو پھر اس سے اب نکلنا کیسے ہے، ایمان کی طرف کیسے آنا ہے، وہ کیوریٹیو ٹریٹمنٹ اس سے اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے. یہاں پر پریونٹیو ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں غافل نہ کر دیں تمہاری مال تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے. جو بھی شے تمہیں محبوب ہے وہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. اور اللہ کی یاد کا بھی وسیع مفہوم لیں گے، یعنی کہ جو بھی فرائض کی ادائیگی ہے اللہ کی طرف سے تم پر عائد ہو رہی ہے، وہ کوئی فرض جو ہے وہ تم سے چھوٹنے نہ پائے، وہ تمہیں مستحضر رہے ہر لمحہ ہر آن. یہی وہ صورت ہوگی کہ جس کے اندر رہتے ہوئے تم فرائض کو ادا کرتے رہو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، ڈرو گے. اور وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا ایسا، یعنی کہ جو غافل ہو گیا اپنے مال میں اور اولاد میں اور تجارت میں اور کسی اور شے میں، دنیا کے اندر گم ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی لوگ اصل میں خسارہ پانے والے ہو جائیں گے. تو یہ اصل میں اس کا پریونٹیو معاملہ آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. لیکن اگر یہ نفاق کا مرض لگ جائے تو پھر اس کا کیور کیا ہے، علاج کیا ہے، کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ،
اب تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، جو شے بھی تمہیں دی ہے۔ رزق صرف مال کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اپنا جان بھی لگاؤ، اپنا مال بھی لگاؤ، اپنا وقت بھی لگاؤ، اپنا تن من دھن ہر شے اس میں سے خرچ کرنے والے بنو اللہ کے راستے میں۔ یہ اصل میں روگ تھا، اس کے اوپر تم نے بریک لگا رکھی تھی۔ تو یہ نفاق جو ہے اس کا علاج انفاق میں ہے، ایک الف کا اضافہ کر لیجئے، تو نفاق کا جو ٹریٹمنٹ ہوگا وہ انفاق سے ہوگا، خرچ کرنا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے، ہر نعمت جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے وہ رزق ہے اللہ کی طرف سے، کچھ صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ رزق ہے اللہ کی طرف سے، ہدایت اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، اس نعمت ہدایت کا استعمال کرو اور اس کی روشنی میں اپنے مال کو، اپنے جان کو، اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو یہ جو بریک جب ہٹے گی تو پھر جو ہے معاملہ آگے بڑھے گا اور تم نفاق کے مرض سے نکل پاؤ گے، کیونکہ یہ اصل میں دنیا ہی کی اصل میں محبت تھی جس نے تمہارے اوپر یہ بریک لگا رکھی تھی۔ اور دنیا کی محبت کا سمبل مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، جو بھی تمہارے پاس جان ہے، وقت ہے، اس کی محبت ہے۔ لہٰذا وہ لگاؤ گے تو گویا کہ یہ اب بریک کھل جائے گا، یہ کھلے گا تو پھر گویا کہ وہ نفاق کا مرض جو ہے وہ دھلنا شروع ہو جائے گا۔ تو انفاق ہے اس کا علاج۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس میں سے، نکالو، انفاق کرو، لگاؤ اس میں سے جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کر دیا، کوئی رزق دیا ہے۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ وہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، مبادہ یہ کہ تم موت کو جا پہنچو۔ فیقول، پھر وہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو اے میرے پروردگار تو نے مہلت کیوں نہ دی مجھے ایک قریبی مدت تک، کچھ قریبی مدت تک اس موت کو مؤخر ہی کر دے، تھوڑی سی مہلت دے دے مجھے، کچھ اور موت جو ہے وہ مؤخر ہو جائے۔ فاصدق، تو میں خیرات بھی کر لیتا، واکن من الصالحین، اور میں ہو جاتا نیکوکاروں میں سے، نیک لوگوں میں سے، صالح لوگوں میں سے ہو جاتا۔ وہی بات جو ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ تو یہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کر دے تو اللہ بڑھا چڑھا کر تمہیں دیتا ہے، لیکن یہ کہ اس وقت تم حسرت کرو جب موت سامنے آ جائے، تو اس وقت تو تمہاری جو ہے وہ اجل جو کسی بھی قوم کی آ جائے، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب بھی کسی بھی انسان کا، کسی بھی جان کا اجل وقت مقرر آ جائے تو پھر اس کے اوپر تو ہرگز مہلت نہیں دی جاتی، مؤخر نہیں کیا جاتا۔ یعنی کہ قوموں کی اجل تو مؤخر ہوئی ہے، قوم یونس کی اجل مؤخر کر دی گئی، عذاب آنے کے باوجود آ گیا سامنے، دکھلا دیا گیا، اس کے بعد ٹال دیا گیا۔ انسانوں کی اجل کبھی مؤخر نہیں ہوئی، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، انفرادی اجل کو کبھی اللہ نے مؤخر نہیں کیا، یہ اللہ کی سنت نہیں رہی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب خبردار ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ تو اس موت سے آنے سے پہلے تم اللہ کے راستے میں اپنا تن من دھن لگانے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، جو کہنے کو اپنا ہے یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ امانت ہے، جہاں دی ہوئی اسی کی تھی، یہ مال اسی کا دیا ہوا ہے، یہ وقت اسی کا دیا ہوا ہے، اس کے راستے میں ہم لگا دیں۔ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اسے اللہ کے راستے میں لگا دو۔ تو یہی اصل میں نفاق سے بچنے کا سد باب کرے گا اور تمہیں نفاق سے بچائے گا۔ اور اگر نفاق کا مرض پیدا ہو گیا تو اب انفاق کرو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کی یاد کو مستحضر رکھو، اپنے جو بھی فرائض ہیں ان کی انجام دہی کے اوپر پوری طرح سے کمر بستہ رہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔